اور دیکھیں کوئی بھی عبادت جو ہے وہ بغیر تفکر کے کامیابی نہیں کرتی ہے. صرف کاؤنٹ ضروری نہیں ہے، لیکن سوچنا کہ کیا میں واقعاً خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا، میرا ایمان خدا کی طرف ہے یا نہیں ہو رہا. جو مولا کی حدیث ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہے کہ وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ نقصان میں ہے. تو آپ رمضان میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ میں نے کل قرآن پڑھا، آج پڑھا، نہیں پڑھا، کوئی غلط بات تو نہیں کی. جو بیسٹ چیز ہے جو رمضان میں ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہے. بیسٹ یہی ہے، ورا یعنی اپنے آپ کو، کیونکہ آپ وہ ٹنل بند کر رہے ہیں جو خراب ہوتا ہے، اس کو بند کریں گے. آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سارے کام کریں، اچھے کام کریں، لیکن غلط کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، آنکھوں سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، کان سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اچھا لیا اس کو غلط بھی تو ڈال دیا. تو پہلے سٹاپ، پہلے بیریئر لگائیں تاکہ آپ کلین ہو سکیں. پھر آپ ایک قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے نا تو وہ قرآن کے برابر کے ثواب ہو جائے گی. لیکن اس کو سٹاپ کریں. تھوڑا اپنے کریکٹر کو برحال چند دن ہیں آپ کے درمیان میں، خدا میں توفیق دے کہ ہم اس اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. سب سے امپورٹنٹ کام ہے عزیزان محترم، سب سے مشکل کام اپنی برائی کو ڈائگنوس کرنا ہے. سب سے مشکل کام. ابھی آپ کسی اور کے بارے میں پوچھیں نا، میں فر بتاؤں گا، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے. دوسرے کا پرابلم کا مسئلہ نہیں ہے. اپنی پرابلم کیا ہے بھائی؟ نہیں میری تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں تو ماشاءاللہ بالکل سیٹ ہوں، فٹ ہوں. نہیں، دیکھیں مومن، حدیث ہے مرآت المومن، مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ ہے. جو برائی مجھے دوسرے میں نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی اس کی نہیں ہے، میری ہے. کیونکہ اگر میں نے بولا مولانا مومن کدھر ہے، وہ مومن ہی نہیں مانتے اس کو. پرابلم یہی ہے عزیزان محترم. قرآن حدیث میں کعبے کی حرمت، جانتے ہیں نا کعبہ کتنا پریشیس ہے، کعبے کو اس کا رسپیکٹ، احترام. حدیث میں ہے مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. آپ کعبے کی طرف احترام کرتے ہو، کعبے کی طرف یہ نہ ہو، کعبے کی طرف وہ نہ ہو، کرتا ہے نا آدمی. مومن کعبے سے افضل ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دو مومن کو. ایسے ہی ہے، سوچتا ہی نہیں آدمی. یہ پرابلم ہے، اور یہی ایک پرابلم انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے جانے محترم. دل میں نفرت اور بغض اور قرآن سر پہ رکھیں، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ. کس کا یا اللہ؟ کون سا یا اللہ؟ یہ اندر صاف کرو. زری کو پکڑ کر جا کر انسان، اللہ کرے کہ بہرحال آسان راستے کھلیں، ہم زیارت پہ جا سکیں دوبارہ انشاءاللہ. زری کو پکڑ کے دوبارہ حضرت عباس اور خود بھائی سے اپنے مشکل میں، بہن سے اپنے ناراض ہے. خود آپ سوچیں گے انسان کدھر ہے؟ دعائیں پڑھ کر مفاتی کے پیپر پھٹ گئے، لیکن اندر پرابلم ہے. یہی سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو بہتر کرو. میں وہاں پہ ریونین میں تھا تو میں نے بہرحال ایک حدیث جو بہت امپورٹنٹ ہے اور ریکوائرڈ ہے، میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں. 10 پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم امام کو سمجھیں. امام کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں، من لم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتا جاہل. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، جہالت کی موت مرا ہے. ابھی امام ہمارے لیے کیا ہے؟ امام ہمارے لیے کیا ہے؟ مولانا صاحب بچپن سے سوچ رہے ہیں امام کتنے؟ 12. ہم تو اسنا شری ہیں، ظاہر ہے کھوجا اسنا شری یعنی 12 امام.
امام کے بارے میں اور کیا بتائے؟ مولا یہاں پیدا ہوئے تھے، مولا کے والد یہ تھے، مولا کی ماں والدہ یہ تھی، بس مولانا صاحب بس آخری زمانے کی کتابوں کا شوق ہے تو پڑھ لیا کہ زمانے میں کیا کیا ہوگا کیا ہوگا، بس وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ معرفت. ہو از امام ایکچوئل؟ امام کہتے کسے ہیں؟ کیوں امام ضروری ہے کائنات میں؟ کیوں پروفٹ کے بعد اللہ نے امام کو انٹروڈیوس کیا؟ کیوں کیا تھا؟ واٹ از دا نیڈ؟ کیوں ہمارے دوسرے دوست اہل سنت بھائی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے جو کہ اصل سمجھانا چاہ رہے تھے ہم لوگ، اور ہم فرقوں میں بڑھ گئے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ امام ہمارے فرقے کا امام ہے. ہمارے فرقے کا امام نہیں ہے، کائنات کا امام ہے. وہ امام کہ جس نے کہا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ہے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ کسی نے کہا آج تک دنیا میں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں؟ نہیں کیا. مگر لوگوں نے نہیں پوچھے. لوگوں کے پاس اتنی برین، اتنی ایکسس نہیں تھی. وہ لوگ پوچھتے کہ ہم آسمان، ظاہر ہے امام کہتے تھے میں اپنا سب کچھ کنویں میں جا کر دے دیتا ہوں، کیونکہ نو بڈی از دیئر ٹو آسک، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود امام نے نہج البلاغہ میں کیا امام نے کوئی بتایا اسپیس پہ جانے کا راستہ؟ پھر نہج البلاغہ میں کیا بتایا؟ امام جانتے تھے انسان اسپیس پہ پہنچ جائے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا. نہج البلاغہ انسان بننے کا فارمولہ ہے. تو امام انٹرنل جو ہے، دو ہے نا، ایک میٹر ہے اور ایک سول ہے، دونوں کمبائن ہے تو ہیومن ہے، اور یہ موو کر رہا ہے. باڈی یہیں رہ جائے گی، سول ایگزٹ ہو جائے گی. سول جو ایگزٹ ہوگی وہ اسٹرکچرائزڈ ایگزٹ ہوگی. جیسا اسٹرکچر آپ نے اس کا ڈیزائن کیا ہوگا اس دنیا میں، وہ ویسے ہی ایگزٹ ہوگی. اور جس ایگزٹ ہوگی جس پوزیشن میں، اسی پوزیشن میں عالم برزخ میں جائے گی. اگر صحیح ہوگی عالم برزخ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا، اور اگر خراب جائے گی تو جہنم کی کھڑکی ہوگی. یہ نا قبر عالم برزخ ہے. تو وہ جو اسٹرکچرڈ ہے، وہ جو ان سین ہے، جسے نظر نہیں آتا. رسول یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ امر ربی ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں سمجھ پائی آج تک سول کے بارے میں. لیکن امام وہ ہے جو اس سول کو ایسا ڈیزائن کرتا ہے کہ جب وہ بدن میں بھی ہوتی ہے تو کمال پر ہوتی ہے، اور جب بدن سے نکلتی ہے تو وہ زیادہ کمال پہ آ جاتی ہے. امام زندہ خامنائی اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا شہید خامنائی خطرہ ہو گیا ہے. سول ایکسٹ ہو گیا اور عالم پر چھا گیا ہے. جو نہیں بھی مانتا تھا وہ بھی ماننے لگ گیا ہے. جو دوسرے فرقے کا تھا وہ بھی رونے لگ گیا ہے. جو نفرتیں کرتے تھے وہ جڑنے لگ گئے ہیں. جو کرسچن تھا، ہندو تھا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہی شخص تھا صرف. واٹ از دس؟ کس نے بنایا اس کو؟ The soul is designed by امام. امام نے یہ سول بنایا، اور ایسا بنایا ہے کنٹرولڈ ہے. کنٹرولڈ باڈی اطمینان میں. اور یہی تو باڈی ہے جسے امام حسین نے کہا بستر پہ مرنے سے بہتر ہے تیری راہ میں بدن کے ٹکڑے ہو جائیں. ایسے امام یہ امام کو سمجھ. ہم امام کو، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں. ہم امام کو نہیں سمجھے. امام وہ ہے جو غیبت میں انتظار کر رہا ہے نا، وہ کائنات کا امام ہے. کائنات کا وہ ڈیزائن کرتا ہے. دنیا کا خوف. What do you think؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کہتے ہیں یہ پاور، وہ پاور، یہ پاور؟ کوئی پاور نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کی قدرت سے اوپر کسی کی قدرت نہیں ہے. یزید بھی تو یہی سمجھا تھا کہ میں کربلا میں ان کو بلا کر ختم کر دوں. کتنے سے لوگ ہیں؟ تھوڑے سے لوگ، کہ بدن کاٹ دو. تو ورڈز وہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا. کیا کیا نہیں کیا.
شہید کر دیا، بچوں تک کو، گردنوں کو تن سے جدا کر دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں میں بدن پامال کر دیا، سروں کو نیزوں میں لے کر شہروں شہروں پر کیا چاہتا تھا؟ پاور دکھانا چاہتا تھا، اتنا نیچے کر کر اتنا ظلم کرنا چاہتا تھا کہ کوئی آئندہ آواز نہ اٹھائے، مگر بھول گیا تھا کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ اس کے مقابلے میں آیا ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، ایسی نجات ہے، ایسا چراغ ہے کہ جسے دنیا نہیں بجھا سکتی۔ زندہ باد، زندہ باد۔